نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، میں نے آج کچھ سنانا نہیں تھا بلکہ میں سننے کے لیے آیا، جیسے مولانا سجاد صاحب فرما رہے تھے. سجاد ساجد صاحب، اور بڑی بلبلہ انگیز، حکمت آمیز اور جذبات ریز تقریر فرمائی انہوں نے. عبدالباقی نے باصرار مجھے کہا، لیکن میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مصروف بہت ہوں. یہ مختصر سا وقت تھا، مہینے بھر سے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں فارسی رباعیات کہہ رہا تھا. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 یا 62 رباعیات کہی تھی. بس میں نے پڑھی تو میری طبیعت بھی لگ گئی. یہ الگ ردیف عبدالقادر ہے، اس کی تمام رباعیات 130 یا 31 کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ چھپ جائیں گی. بات کہنا بات پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے. بات کہنا بات پیدا کرنے کی نسبت سے آسان ہوتا ہے، لیکن بات پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. شعر میں بالخصوص بات پیدا کی جاتی ہے، اور تخلیقی عمل جو ہے وہ انسانوں کے لیے جس مرحلے میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تخلیق تو اللہ کی صفت ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ جہاں تک تخلیق کے لفظ کا تعلق ہے وہ بڑی دشواری کے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اس لیے میں اب بھی ذہنی طور پر اسی وادی شعر میں ہوں، رباعیات کی دنیا میں ہوں. 4 مصروں میں بات کرنی پڑتی ہے اور گفتگو کو چوتھے مصرے میں فائنل کر دیا جاتا ہے. حتمی نتیجے کے طور پر مصرے کو پیش کیا جاتا ہے. حتمی بات کرنی ویسے بھی بڑی مشکل ہے، تو اس لیے بڑی عرق ریزی کا کام ہوتا ہے. دیکھیں، آج جس ذات گرامی کے حوالے سے محرم الحرام کی نسبت سے امام عالی مقام کی یاد پاک کے حوالے سے آپ سب لوگ جمع ہیں، اور میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا.
اسی ربائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور ربائی جو حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق بدین حضرت خواجہ اجمیری کی طرف منسوب ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین۔ دیکھا آپ نے ربائی ہے، لیکن ربائی کی جو تدریجی مراحل ارتقاء ہیں، تدریجی مراحل ارتقاء کہ درجہ بدرجہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع، چوتھا مصرع، چوتھے میں ختمی بات کی گئی۔ کیونکہ میں ابھی اپنی رباعیات کی دنیا میں ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک ربائی کے حوالے سے ہی بات کروں۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کس آسانی سے غریب نواز اجمیری نے یہ ربائی کہہ دی کہ شاہ ہست، اپنی اپنی سمجھ ہے، فارسی کا طالب علم ہوں میں ادنا سا، میں بھی پیش کرتا ہوں اپنی سمجھ کو۔ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی رہتی ہے، اس ربائی کو ٹی وی پر ساری دنیا پیش کرتی ہے، اخباروں میں، ہر جگہ، ریڈیو میں، لیکن آج جو میں پیش کروں گا اس کو بھی ذرا ملاحظہ کروں۔ میں نے کہا نا تدریجی مراحل ارتقاء کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے ایک بات کی، دوسرا سٹیپ آتا ہے اس بات کو ذرا آگے بڑھانے کا، تیسرے مصرے میں فیصلہ کن موڑ کی طرف اس مصرے کو موڑا جاتا ہے، اور چوتھے میں حتمی بات، فیصلہ کن بات کر دی جاتی ہے۔ یہ ربائی کی شان ہے۔ اگر کوئی ربائی کہہ سکتا ہے تو جو صرف 4 مصرے اکٹھے کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ عام شاعر تو کہہ نہیں سکتا۔ غریب نواز کو دیکھیے فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین شاہ ہے، بھائی بات ختم ہو گئی، لیکن اب کہتے ہیں بادشاہ ہست حسین۔ حالانکہ شاہ بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ درجہ بدرجہ بڑھتے ہیں، ربائی میں بڑھا جاتا ہے۔ شاہ حسین، حسین شاہ ہے، کہا کہ شاہ کہہ کر تو مطمئن ہو گیا؟ نہیں، بادشاہ معین الدین اضافہ کرو لفظوں میں، یہ حسین کی شان ابھی کم ہے، شاہ نہ کہو، بادشاہ کہو، ترقی آ گئی جو میں نے کہا تھا۔ شاہ ہست حسین، اب بادشاہ کیا ہے؟ مرزا بیدر کا ایک مصرع ہے، اورنگزیب کے سامنے کوئی بات ہوئی تو مرزا نے کہا تھا ماں خاک شہیں مگر او بادشاہ، بادشاہ ہوا کا اڑنے والا شاہ، بادشاہ۔
شاہ سے ہی شاہ پر ہے، پر کا تعلق شاہ پر، بڑا پر، شاہ میں نے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ میں آپ کی پنجابی میں ایک لفظ پیش کروں، ساری دنیا کہتی رہتی ہے لیکن نصیر الدین کی ان باتوں کو آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ یہ اڑتے جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ بادشاہ کیا تھا اصل میں؟ فارسی لفظ ہے، یہ تھا بادشاہ، کیونکہ ہوا کا یہ شاہ ہے۔ بات کثرت استعمال سے دال حذف ہو گئی، گر گئی، جس طرح بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا شہر، بغداد اصل میں کیا تھا؟ باغ داد، انصاف کا باغ، نوشیروان جہاں انصاف کیا کرتا تھا، ایک باغ تھا، اتنا بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں، تو عدالت وہ لگاتا تھا، کھلی کچہری، اس کو کہتے تھے باغ داد، انصاف کا باغ، جہاں بادشاہ بیٹھ کر انصاف کرتا ہے، عوام آتی ہے اس کے سامنے۔ تو کثرت استعمال سے، وقت گزرنے سے الف گر گیا، بغداد بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی علم کی چیز بھی آپ کو، میں ایک طالب علم ہوں، تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا مولانا، انہوں نے تو مجھے استاد بنایا نا، لیکن میں یہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا، پڑھا نہیں رہا بلکہ جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا وہ آپ کو سنا رہا، ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ تو بغداد، باغ داد، تو اسی طرح بات کا بادشاہ جو ہے، اس کا الف گر گیا، بادشاہ بن گیا۔ اور آپ ایسے بادشاہ لوگ ہیں، اس کو پنجابی لفظ سمجھ لیا آپ نے، حالانکہ یہ ہے فارسی کا لفظ۔ تو مرزا بیدل نے کہا کہ ماں خاک شہین، اگر تو ہوا کا شاہ ہے نا تو ہم خاک کے شاہ ہیں، ہم مٹی کے سلطان ہیں، اگر تو ہوا کا سلطان ہے۔ دیکھیے مرزا بیدل نے اس مصرے میں کتنی بڑی چوٹ ماری اورنگزیب پر۔ اورنگ کہتے ہیں تخت کو، زیب کہتے ہیں زینت کو، اورنگزیب، زیب اورنگ، اصل یہ اضافت مقلوبی ہے، زیب اورنگ، جو تخت کی زینت ہو۔ تو اس کو چوٹ ماری کہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ہوا کا شاہ ہوں، تو مطلب ہے تمہاری سلطنت تو ہوائی چیز ہے، آ جائے گی۔ تمہاری سلطنت تو ہوائی چیز ہے، ہوا کبھی آج، کبھی یہاں، کبھی کل وہاں۔ تو یہ نہیں ہے ماں خاک شہین، ہم فقیر ہیں، ہم مٹی کے بادشاہ ہیں، مٹی کے سلطان ہیں، مٹی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میرے مرشد، تو یہ فخر کا ایک مقام بھی انہوں نے بتایا۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، وہ مانا ایک ہی ہے لیکن لفظوں کو ترقی دی ہے، اضافہ ہو گیا، بے اور الف کا اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیے دین است حسین، بھائی حسین کس طرح دین ہے؟ ہم عقیدت سے اگر حسین کو دین کہہ دیں تو قرآن اور سنت دین ہے، کوئی شخصیت دین نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ قرآن و سنت کا درجہ دے دیا حسین کو، دین است حسین۔ اصل میں نے یہ سمجھا
شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں، اور اگر کسی صاحب کو اختلاف ہو تو وہ علمی دلائل کی روشنی میں مجھ سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ دین کسی کو دین کہہ دینا، جس طرح اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن، مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت، وہ کون ہے؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کا مقام کتنا اونچا ہوا کہ دنیا میں تو دین ہوا، لیکن یہ یوم الدین جو ہے یہ اگلے جہان میں بھی یہی دین ہوگا، یہی لفظ دین ہوگا، یہ فیصلے کا دن، وہاں دین کا معنی فیصلے کا دن۔ تو اتنا بڑا لفظ حسین پر، حسین پیغمبر بھی نہیں، حسین مسیح موعود بھی نہیں، جو عیسیٰ اور آنا ہے وہ بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، اتنا بڑا لفظ حسین کے لیے، جو ان کی ایک اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حسین کی یا بڑے بڑے جو شخصیات ہیں ان پر اعتراض کرنا چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمیشہ چھوٹے لوگ بڑوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بڑوں کی عظمت یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے لیے تعریفی جملہ بھی بول دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کی بڑائی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بے سمجھے سوچے یہ لفظ لگا دیا، لیکن ان کی میں توجہ دلاؤں گا کہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے حوالے سے آپ کی کیا حیثیت ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے میں اپنے سامعین کو بہت متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جوش و خروش کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہایت ہوش کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے آپ رسالت مآب کی دین میں حیثیت متعین کریں کہ حضور کا مقام دین میں کیا ہے۔ کیا دین آپ سے افضل ہے یا آپ دین سے افضل ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اسے پہلے علماء حل کریں، پھر حسین سمجھ آئے گا۔ سمجھ آئی؟ پہلے رسالت مآب کا دین میں مقام متعین کریں۔ ایک تو رسالت ہے نا، تو رسالت ہے وہ تو آپ کا منصب ہے، لیکن دین افضل ہے یا کملی والا افضل ہے، پہلے یہ طے کریں، اس کے بعد حسین کو پھر ہم بتائیں گے کہ حسین کا مقام ہے۔ مختصر وقت میں ہم نے دین پر غور کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، سعی، طواف، جتنی عبادات ہیں بإعماق نظر سب کا مطالعہ کیا، شعوری طور پر، نقلی طور پر اور عقلی طور پر۔ تو عقل نے کہا یار یہ صرف اٹھنا بیٹھنا یہ پریکٹس ہے، اعضاء کی ورزش ہے۔ یہ آج انگریز بھی کہتا ہے سب لوگوں کو کہ تم چلو بات کرو، نہیں تو کم از کم اٹھو بیٹھو نماز یار اس لیے بھی پڑھو کہ ورزش ہو جائے گی۔ عقل تو یہ کہتی ہے، عقل فریب کار تو یہی کہتی ہے کہ یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ روزہ مسلسل بھوک کا نام ہے، ایک بیمار آدمی ہے، پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے،
صحت مند کے لیے بھی ضروری ہے، تو دن بھر وہ کیوں پیاسا رہتا ہے، بھوکا اور پیاسا؟ عقل نہیں مانتی۔ اسی طرح ساری عبادات کا کوئی نہ کوئی ایک رخ آتا ہے جسے عقل جس سے انکار کرتی ہے۔ تو ہم نے غور کیا کہ اگر یہ سب کچھ کملی والے کے عمل کیے بغیر ہمارے سر تھوپ دیا جاتا تو کیا ہم اسے قبول کرتے؟ بولے جلدی بولے۔ اگر کملی والا ان چیزوں پر عمل نہ کرتا، اس طرح نہ اٹھتا بیٹھتا، اس طرح وضو نہ کرتا، تو کیا ہم آپ اس طرح بھوکے رہتے، اٹھتے بیٹھتے، اٹھک بیٹھک ہی ہوتی نا؟ لیکن آپ نے عمل کیا، اس کی حیثیت کیوں عمل کیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کے بھی آپ مکلف تھے، بحثیت مسلمان کے یا مومن یا اللہ کی توحید کے تو ٹھیک ہے، اللہ کا آرڈر اس میں تو سب آتے ہیں، حضور کو بھی ماننا پڑتا ہے، لیکن حضور کو کیوں چلوایا اس پر کہ آپ شرع کا معنی ہوتا ہے راستہ، شرع کا معنی راستہ، یہ شارع عام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ شارع عام نہیں، تو شارع جو ہے شریعت کا معنی ہوتا ہے راستہ، تو شریعت راستہ ہوتا ہے، راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ نہیں چلتا۔ راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اپنے احکام کا راستہ اپنے اس محبوب کے نقش پا کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے کھول کر رکھ دیا۔ جسے ملا مولوی شریعت کہتے ہیں۔ شریعت لوگوں تو اٹھا لیجیے، شریعت کا معنی راستہ، تو راستہ اگر یوں راستہ ہوتا، ویسے ہی راستہ، تو کسی کی مرضی کوئی چلتا نہ چلتا۔ لیکن آپ اس راستے کو دیکھیے، یہاں بھی کئی راستے ہیں، چھوٹے بڑے، کچے پکے، کئی راستے ہیں، لیکن وہ راستہ جس پر کبھی ایک مرتبہ صدر ملک یا ملک کا وزیر اعظم چل جائے یا اس کے چلنے کے لیے وہ راستہ بنا دیا جائے اور وہ راستہ اس کے گزرنے سے مشرف ہو جائے، اگر وہ راستہ صدر پاکستان کے چلنے سے مشرف ہو جائے تو وہ راستہ عوام کے لیے بھی کھل جائے گا، اس کی وقت بھی ہوگی، اہمیت بھی ہوگی، اس پر بتیاں بھی لگ جائیں گی، جو سہولتیں ہیں سب اس پر، اس لیے کہ بادشاہ گزرا ہے، اس لیے۔ ویسے تو وہی زمین ہے، وہی راستے ہیں، سینکڑوں راستے ہیں، بادشاہ چل گیا، راستے کی موج ہوگی۔ اب جو بڑا آدمی آئے گا، عوام آئے گی، اس راستے سے گزرے گی، کیونکہ وہ اس میں ساری سہولتیں ہیں، اور سہولتیں اس بادشاہ کے صدقے میں رکھی گئی، اس راستے کی سہولتیں بادشاہ کے اعزاز اور مرتبے کے تحفظ کے لیے، کہ کل یہ نہ کہے عوام کہ اتنا بڑا بادشاہ گزرا اور اس راستے میں کوئی سہولت ہی نہیں، یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے۔ اب شریعت کہتے ہیں راستے کو، رسول اللہ کو حکم ہوا چلیں طواف کریں، بھائی طواف کیوں کریں؟
ارے آپ نہیں کریں گے تو کبھی کسی نے کوٹھے کے چکر بھی لگائے؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ ارے یار کسی نے کوٹھے کے چکر بھی لگائے؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ میرے محبوب ایک مرتبہ تو چکر لگا اور ساری دنیا سے قیامت تک چکر میں ڈال دے۔ راستہ آ گیا۔ تمام جتنے احکام آج آپ ہماری بدقسمتی کچھ عمل نہیں کرتے اور جو خوش نصیب کر رہے ہیں، تو وہ سارا راستہ ایک مرتبہ حضور چلے تو اس راستے کو واجب العمل بنایا کہ اب تمہارے لیے یہ راستہ واجب التقلید ہے کہ تم اس پر چلو، کیونکہ جو تم میں سے سب سے افضل ہے، جس نے اس راستے کو راستے کا درجہ دیا ہے، وہ بھی اس پر چلا ہے، اس لیے تم چلو۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا سمجھ آئی کہ نماز، روزہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مصطفیٰ کے ایک عمل کے منتظر ہیں کہ اگر آپ مجھے اختیار کر لیں، اگر آپ ہمیں اختیار کر لیں، اور اگر اے محبوب خدا اگر ایک کعبہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک چکر لگا لیں، روزہ کہہ رہا ہے اگر صبح سے شام تک آپ خالی پیٹ رہیں، بھوک برداشت کریں، پانی نہ پئیں، تو روزے کا مفہوم مقدس ہو جائے گا۔ ورنہ لوگ کہیں گے کہ تو بھوکا پن ہے، پیاسا پن ہے۔ غرض ہر عبادت میں پکار کر کہا کہ سرکار مجھے بھی نوازیے۔ سرکار نے عمل کیا، ہر عبادت پر اس کو نوازا، نماز کو نوازا، حج کو نوازا، زکات کو نوازا، سعی و طواف کو نوازا، اللہ کے ہر حکم پر چل کر اس منزل کو، اس مقام کو نوازا اپنے عمل سے۔ تو کیا کہلائے؟ آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے بڑے علم والے بھی بیٹھے ہیں، سنیں گے بھی صحیح۔ علم والے سنتے تو نہیں ہیں کسی کی بات، ہم اپنی سناتے ہیں، سننے والے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو جن کے کان ہی سنیں وہ کیا سنیں گے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے؟ دین نماز کا نام، روزے کا نام، یہ تو میں نے آپ کے سامنے تعریف کر دی، کیا یہی کچھ ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کے چلنے کے بعد اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے۔ حضور کے اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ فجر صبح کی سنتیں ہیں، سفر میں سنتیں معاف ہیں، سوا صبح کی سنتوں کے جو موقعہ ہیں، اور حضور نے سو کر آپ اٹھتے تھے، ایک دفعہ سورج بالکل قریب طلوع ہو گیا تو آپ نے وہ 2 رکعت نہیں پڑھی، فرمایا یہ دنیا اور معافی یہاں سے بہتر ہے کہ 2 رکعتیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا عمل مبارک ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ آرام فرماتے تھے، 8 بجے آپ اٹھتے تھے، دوبارہ اشراق پڑھتے تھے۔ تو اس دن جب یہ سنت 2 رکعت رہ گئی، آپ تو نفل پڑھتے تھے، لیکن آپ کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے نفل۔ نفل کا معنی زائد، نافلۃ لک، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ
لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتہجد. اے میرے نبی رات کو کوشش سے اٹھا کر، تہجد کا مطلب کوشش سے اٹھنا، ایک مرتبہ سو جانا پھر کوشش سے اٹھنا. یہ نہیں آپ جاگتے رہیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، وہ نہیں ہے. آپ سوئیں پہلے، کیونکہ سو کر اٹھنا یہ مشکل ہوتا ہے. تہجد بھی کوشش کر، نافلۃ لک. یہ 5 تو فرض ہیں نا سب پر، وہ تو 50 تھی تیرے صدقے میں، وہ بھی میں نے کم کر دیا. لیکن نافلۃ لک، یہ رات کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ تیرے لیے زائد ہیں. نافلۃ لک، 5 تو امت کے لیے ہے نا، یہ نافلۃ لک، یہ تیرے لیے زائد میں نے فرض کی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہاں عسیٰ یقیناً کہ میں نے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اللہ تجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا. تو یہ زائد ہے، چونکہ آپ سنتیں پڑھتے تھے، آپ نفل پڑھتے تھے، آپ کا عمل سنت ہے، تو یہ سفر میں بھی پڑھنی چاہیے. وتر چونکہ واجب کے قریب ہے، فرض کے قریب واجب ہے، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے. باقی سنتیں نہیں ہیں، نہ صدیق اکبر نے پڑھی، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی. تو اس طرح جو فرض اللہ 4 سے 2 کر دیتا ہے، تو فرائض کو اگر تخفیف ہو جاتی ہے تو سنتیں جو ہیں وہ جو نفل کا درجہ رکھتی ہیں وہ آپ 18 رکعتیں پڑھ دیں تو 2 فرض کم پڑھنے سے کیا فائدہ. اللہ آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، جلدی جلدی میری بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہوں اور اپنا سفر جاری رکھیں. تو اگر آپ 18 رکعتیں بھی ساتھ پڑھ دیں تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں فرض کے بھی، ٹھیک ہے. تو آپ صرف 2 فرض پڑھیں بس. تو اس میں امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قول ہے، میں کہتا چلوں کہ جو شخص، بعض لوگ بڑے نیک بنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کہ ہم تو 4 ہی پڑھیں گے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے گفٹ دیا ہے، گفٹ تحفہ. تو آپ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی دیا ہوا تحفہ رد کریں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یا اس کی کتنی توہین ہے. تو یہ کملی والے کے صدقے میں اللہ نے آپ پر 4 سے 2 تخفیف کی. تو اگر آپ اس گفٹ کو رد کریں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے صاحب یہ اوپر سے یہ حکم، حضور کی جدر طبیعت ہو جائے، اگر کعبے کا رخ پھر سکتا ہے تو طبیعت کے رخ پھرنے سے مسائل کا رخ بھی پھر سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے عرض کروں، آپ کے علماء سے جو کہتے ہیں ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ یہ ویسے ہی ہیں جو ادھر سے حکم ہوتا ہے، تو ان سے پوچھئے ذرا کہ آپ جو معراج پر گئے تھے سرکار، تو وہاں سے جو یہ صبح، ظہر، عصر اور عشاء کی جو 5 نمازیں، کیا ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، عصر کی 4 تھیں، عشاء کی 4 تھیں؟ نہیں. رسالت مآب پر 2 فرض نازل ہوئے. حضور نے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری کی طویل ہونے کی نیت سے کہ 2 رکعتیں تو بڑی مختصر ہے مالک، یہ محمد، یہ تیری عطا ہے اور محمد 2 رکعتیں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا. تو یہ 4 فرض ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے، یہ حضور کا اضافہ ہے. آپ کہتے ہیں ان کا اختیار ہی کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا اگر اختیار ہے تو میں نے بتا دیا، کتاب کا نام بعد میں بتاؤں گا، مطالعہ کیا کریں. کتاب کا نام حوالہ بعد میں دوں گا.
تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ اختیار تو نہیں ہے. چلو اب بتائیں کہ آپ عصر کی 4 پڑھتے ہیں, ظہر کی 4 پڑھتے ہیں, عشاء کی 4 پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں. جو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی 4 پڑھتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں, اگر حوالہ آپ نے ذوق کیا تو میں وہ بھی بتا دوں گا, پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو یہ طے ہو جائے گا کہ اللہ نے تو 2 اتاری تھی, تو یہ جو اضافہ ہے 2 کا, یہ تو مصطفی اضافہ ہے. تو رسول اللہ کی دی ہوئی چیز سے تو آپ انکار کرتے ہیں, 2 رکعتیں چھوڑ دیں. کیوں بھائی, نئی بات ہے کہ نہیں؟ بولو. 2 رکعتیں چھوڑ دو. اچھا, اس کی دلیل کہ 2 رکعتیں جو اضافی ہیں اصل میں وہ حضور کی ہیں. پہلے 2 رکعتوں میں مولوی صاحب سے پوچھ لیں, آیت ملاتے ہیں کہ نہیں؟ بعد والی 2 رکعتوں میں حضور کی عطا ہے, اس لیے فرمایا کہ نہیں, ادھر سے حکم ہے کہ ادھر میری جو میں نے فرض کی ہے اس کے ساتھ سورت بھی ملاؤ, ورنہ کسی سورت کے قبول نہیں ہوگا. اور جو حضور نے اضافہ کیا وہ خاموش ہوگا. خاموش ہوگا اللہ کی بندگی کہ یہ محمد تیرے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں شریعت کا میں مقام کر رہا ہوں کہ آپ جب سرکار مدینہ کو ظہر اثر اور عشاء میں آخری رکعت میں 2 رکعتوں میں خاموش کھڑا ہوا خود کو پائیں گے تو حضور کی وہ ادا یاد آ جائے گی. کیا کہ وہ جو پہلی 2 رکعتیں میرے مالک پڑھی تھی نا, اس میں جو آیت ملائی تھی اور الحمدللہ پڑھی تھی وہ بھی تیرے حکم سے پڑھی تھی. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں, میں تو چپ رہا, خاموش تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں. محمد کی یہی عبادت ہے. یہ حضور نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا بارگاہ ہوتی خاموش. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. قرآن میں ہے وقت, کیا معنی ہے؟ اے مریم خاموش کھڑی رہے, اس کے سامنے خاموش رہنا. اب یہ خاموش رہنا عبادت کس نے بنایا؟ بولیں. خاموشی عبادت ہے کہ کملی والا اگر ایک مقام پر خاموش ہو جائے, جس طرح ظہر کی 2 رکعتوں میں, عشاء کی 2 رکعتوں میں, عصر کی 2 رکعتوں میں, اگر کملی والا خاموش چونکہ ہوا ہے تو ہم ہو رہے ہیں نا, پوری امت ہو رہی ہے. تو کملی والا اگر کسی مقام پر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی درجہ عبادت پر پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب دیکھا ان سب چیزوں کو چل کر آپ نے درجہ عبادت پر پہنچایا. 2 رکعتوں کی آخری خاموشی کو کھڑے ہو کر چپ ہو کر نماز کا حصہ بنا دیا. ورنہ ہم اپنے معبود کے سامنے تو کسی مذہب میں آپ دیکھیں, ہندو بھجن گاتے ہیں, پڑھتے ہیں, سکھ اپنے وہ کتاب پڑھتے ہیں, عبادت میں خاموشی نہیں ہوتی. لیکن یہ عجیب بارگاہ ہے کہ اگر کوئی ادا والا عابد
کسی خاص ادا سے خاموش بھی ہو جائے تو پھر حکم یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تم صورت ملاؤ، نہیں، خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اور بے رنگ بھی سے اس مورت تھی. یہ جو خاموش پڑا ہے، بے رنگ بھی سے اس مورت تھی، وچ وحدت ٹھٹیاں جد گھڑیاں. سمجھ آئی؟ چپ ہو گئے، کملی والا خاموش ہو گیا، وہ خاموشی عبادت بن گئی. تو خاموشی کو کس نے عبادت بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا ہے، حضور نے بنایا. تو مطلب ہے حضور اس عمل پر چلے، خاموش رہے، تو یہ خاموشی نماز کا حصہ بنی، اور نماز اللہ کی عبادت ہے. تو گویا رسول کا بھی عبادت میں حصہ ہوتا ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2 رکعتیں بعد والی نہیں پڑھوں گا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پھر 3 رکعتیں کیوں ہیں. چلے آؤ پھر. اب جو بیان کرے گا میرا یہ خطاب سن کر بیان کرے گا. یہ نہ کوئی پیر صاحب کر سکتا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اس کے لیے دیدہ سوزی کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. کہتا ہے نصیر الدین ملتا نہیں ہے لوگوں سے، کم ملتا ہے. جب آپ کو میں یہ چیزیں سناؤں تو میں کم ملوں گا، تو پھر میں آپ کو میں کوئی دکاندار پیر تو نہیں ہوں. میں نے تو یہ دکان کھولی ہے اور سودا آپ کے سامنے رکھا ہوا. سمجھ آئی؟ بھائی کہ پھر 3 رکعتیں کیوں؟ ارے بھائی تم کہاں بھاگو گے؟ بھائی تم نے 2 رکعتیں تو مصطفیٰ بتا دی، تو یہ 3 رکعتیں کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی یہ بھی اسی گروہ کا صدقہ ہے، یہ گروہ انبیاء کا صدقہ ہے. یہ بھی 2 تھی، اور اس کو جس انداز سے پڑھا گیا، اور یہ کسی پہلے نبی نے یعنی کسی دور میں وہ بھی اضافہ اپنی طرف سے کیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر. تو 4 تھی، 4 میں سے 1 کم ہوگی. کس طرح کم ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کے گھٹنوں میں درد تھا. نبیوں سے نہ بھاگو، یہ بہت اونچا طبقہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مکرم و محترم ہے. اس کی ادا دیکھیے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مصنوع کی قدر جانتا ہے. آپ لوگوں کو مجھے کیا پتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ گھٹنوں میں درد ہوگا. 4تھی رکعت کے لیے اٹھنے والے تھے کہ نہ اٹھ سکے، بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد داؤد کی اس ادا مجھے پسند آ گئی ہے. اے امت محمدیہ تم بھی 3 ہی پڑھو. یہ بھی نبی کی ادا ہے، نبی کی ادا ہے. اس کی تقریر حضور نے بھی کی. 3 ہی پڑھی. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو اب میں یہ ثابت ساری باتیں یہ تو ضمناً آ گئی. اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی اور پھر ہمارے نبی، میرے اور تیرے آقا کا عمل جو ہے
وہ کسی چیز کو مقدس بناتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ تو شرع ہوئی راستہ، تو راستے پر چلایا کس کو گیا؟ سب سے پہلے کملی والے کو۔ کیوں؟ دین پہلے دین نہیں تھا، یاد رکھیے، دین پہلے دین نہیں تھا۔ اگر دین ہوتا تو رسول کو جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو اس لیے جلایا گیا تاکہ یہ دین معتبر ہو جائے، ناقابل انکار حقیقت بن جائے کہ یہ وہ تو دین ہے کہ جس پر رسول بھی چلے، اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، چلے تو پھر دین گر تو آپ ہوئے، دین گر، دین کو دین بنانے والے آپ ہوئے، اصل دین تو آپ ہوئے۔ اگر میرا گلا مجھے اجازت دے گا تو ایک شعر آپ کو سناؤں گا، آج کچھ گلا پاری ہے۔ تو اصل دین تو آپ ہوئے، تو آؤ ذرا احمد رضا خان بریلوی سے پوچھتے ہیں۔ احمد فاضل بریلوی نے اسی موقع لیے کہا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول ثابت ہوا، جملہ فرائض۔ دیکھیں، میں نے ویسے بات نہیں کی، احمد رضا بھی میرے ہم خیال ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات نہیں کی کہ احمد رضا کو پیش کر کے بات چلاتا، میں نے بات چلائی اور احمد رضا کو اپنے معیت کے طور پر پیش کیا۔ بڑا بڑا مولوی احمد رضا صاحب کے شعر کو پڑھ کر بات چلاتا ہے، میں نے بات خود چلائی، احمد رضا صاحب بھی راستے میں آ گئے۔